السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک عظیم کمانڈار، نڈر جنگجو اور بے شمار جنگوں کے فاتح حضرت خالد بن ولید کے بارے میں۔ ناظرین، حضرت خالد بن ولید نے اسلام کو دنیا کے کئی حصوں میں پھیلایا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دور میں بہت سے عظیم سلطنتوں کو ڈیر کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے عظیم روم سلطنت اور فارس جیسے سلطنتوں کو ڈیر کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید وہ واحد کمانڈر تھے جنہوں نے 200 سے زیادہ جنگیں لڑی تھی۔ ان 200 جنگوں میں حضرت خالد بن ولید نے ایک بھی جنگ نہیں ہاری۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو۔ دوستوں، حضرت خالد بن ولید کی پیدائش 592 عیسوی کو مکہ میں ہوئی تھی۔ آپ بچپن ہی سے ایک نڈر اور بہادر فوجی تھے۔ آپ نے 200 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی تھی، جس سارے جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد سے فدایاب رہے۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دور کے مضبوط سلطنتوں کی جڑیں ہلا کر رکھ دی تھی۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت خالد بن ولید نے مسلمانوں کے خلاف بھی کافی جنگیں لڑی تھی۔ جنگ احد کا واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا۔ اس کی کمان بھی مشرکین کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تھی، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاچا شہید ہوئے تھے۔ ایمان لانے سے پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسی پریشانی میں رہتے تھے کہ مسلمان روز بروز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں اور کافر جتنے بھی جنگ مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں پورے ساز و سامان کے ساتھ، لیکن پھر بھی غلبہ مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات بھی آتی تھی کہ کیا واقعی میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی غائبی طاقت موجود ہے، یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ یہی سوالات ان کو پریشان کرتی تھی۔ اسی دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھائی کا خط ملا، جس میں یہ لکھا تھا کہ تم اس اندھیری دنیا سے نکل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور اسلام قبول کر لو۔ اس خط نے حضرت خالد بن ولید پر ایسا اثر کیا کہ وہ سیدھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، جنگ مؤتہ میں عیسائیوں کی تعداد 1,00,000 تھی، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ یہ جنگ مسلمانوں نے رومن امپائر کے خلاف لڑی تھی۔ ناظرین، اس جنگ میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کے بعد ایک شہید ہوئے۔ ان کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ ان کی شہادت کے بعد کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالی۔ حضرت خالد بن ولید نے مشرکین کے دانت کٹے کیے۔ اسی جنگ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا، جس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تلوار۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ کے میدان میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں جو آج تک تاریخ میں لکھے گئے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید وہ واحد جنگجو تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی جنگ نہیں ہاری۔ انہوں نے ایران کو جیتا، عراق کو جیتا، سیریا کو جیتا، انہوں نے ارمینیا کو جیتا، جارڈن کو جیتا۔ اتنے کم تعداد کی فوج کے باوجود حضرت خالد بن ولید نے کئی ملکوں کو فتح یاب کیا۔ ناظرین، جنگ فراز، جنگ مؤتہ، جنگ یرما، جنگ بوسرا، جنگ الیس، جنگ فہال، جنگ اکبرا، جنگ یاہون اور کئی جنگیں ہیں جن کو حضرت خالد بن ولید نے اپنی دانشمندی اور بہادری سے جیتے۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت خالد بن ولید کی جگہ مسلمانوں کی کمانداری حضرت ابن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت خالد بن ولید نے بہت سی جنگیں لڑی اور فتح یاب کیے، اس لیے مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ وہ خالد بن ولید کے بغیر کوئی بھی جنگ نہیں جیت سکتے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں آپس میں باتیں شروع ہوئی کہ اتنے فوج سے ہم اکیلے خالد بن ولید کے بغیر کیسے لڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے جنگ یرما میں بھی مسلمانوں نے فتح یاب حاصل کی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبے کے لیے آئے اور یہ بات بولے کہ میں مسلمانوں میں یہی بات ختم کرنا چاہتا تھا کہ فتح خالد بن ولید کی وجہ سے نہیں بلکہ رب خالد کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگر خالد بن ولید نہیں رہے گا تو کیا اسلام نہیں رہے گا؟ نہیں، اسلام کو ہمیشہ رہنا ہے۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید بیماری کی وجہ سے بستر میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید کے جسم پر ایک بھی ایسا حصہ نہیں تھا جس پر تلوار یا تیروں کے نشان موجود نہ ہو۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ ان کو شہادت نصیب ہو، لیکن ایسا نہ ہوا کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا لقب دیا تھا
اور کیا کوئی اللہ کے تلوار کو توڑ سکتا ہے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر موت لکھی نہیں ہو تو موت ہی زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب موت مقدر میں ہو تو زندگی خود ہی موت کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور آخری بات انہوں نے یہ کی کہ دنیا کے بزدلوں کو میری یہ بات بتا دو، اگر موت جنگ کے میدان میں ہوتی تو حضرت خالد بن ولید کبھی بستر پر نہیں مرتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو۔